تو بین ڈکٹ کیا ہے، اس کو ایک میچ بھی نہیں کھلایا انہوں نے. موین علی کو کھلاتے گئے ہیں جبکہ پتا بھی ہے کہ وہ بولنگ لیونگسٹن بھی تھوڑی بہت 2-1 اوور کر لیں گے. یہ میچ ونر تو ثابت نہیں ہوئے نا موین علی بال کے ساتھ. تو اس کو کھلاتے ہوئے ایٹ لیسٹ اسپن کو تو کھڑکاتے ہیں. وہ ریورس فلک آپ کو یاد ہوگا پاکستان میں انہوں نے برا حال کر دیا تھا مار مار کے. اچھا رویز بھائی، دونوں کل سیمی فائنل جو ہم نے دیکھے اس پہ بھی آپ کا ٹیک لے لیتے ہیں. ون سائیڈڈ افیئر ہوئے اور دوسرا میچ تو خاص طور پہ ہمیں لگتا تھا کہیں نہ کہیں انگلینڈ ڈیفینڈنگ چیمپئن ہے، کوئی تگڑا مقابلہ ہوگا. کیا آپ کو لگتا ہے کہ پچ کا ایسا رول تھا کہ اسپنر نے بالکل آؤٹ کلاس کر دیا؟ خاص طور پہ اکثر پٹیل کی بات کریں، کلدیپ یادو تو آؤٹ اسٹینڈنگ میرا خیال ہے اپنی لائف کی بیسٹ بالنگ کر رہے ہیں. دیکھیں یہ کئی ٹیمز ہیں جو کہ فلیٹ ٹریک کے اوپر نہ حملہ کرتی ہیں اور کئی ٹیمز پھنس جاتی ہیں. وہی ٹیم پھنس جاتی ہے جہاں پہ تھوڑا سا گیند زیادہ اسپن ہو یا گیند رک کے آئے. بالکل ایسے لگتا ہے جیسے کہ فش آؤٹ آف واٹر. تو مجھے ایسا لگا انگلینڈ کا بھی یہی حساب تھا کہ جیسے گیند نے ٹرن کیا ویسے ہی ان کی بیٹنگ بھی فلاپ شو ہو گیا. اکثر پٹیل جو ہیں ان کی گیم اویئرنیس کہہ لیں، ان کی آؤٹ کرکٹ کہہ لیں، وہ اسمارٹ تھنکر ہے اور وہ پتہ چلتا ہے جس طرح سے وہ بولنگ کرتے ہیں اپنے سے 100% بڑھ کے وہ ریزلٹس پروڈیوس کر رہے ہیں بھارت کے لیے. اور بیٹنگ بھی اچھی کرتے ہیں. جب ان کو اوپر بھیجا جاتا ہے تو وہ عقل کے ساتھ ہٹنگ کرتے ہیں. تو یہ بہت بڑے ایڈ آن ہے وہ. تو مجھے یہ لگا کہ انگلینڈ کے پاس نہ ان کنڈیشنز کو سامنے رکھتے ہوئے بولنگ تھی نہ بیٹنگ تھی اور بہت زیادہ ایکسپیریمنٹل موڈ میں چلے گئے. وہ ایک دفعہ پریشر پڑا نا تو چلے ہم ریورس فلک کر لیں گے، ریورس سویپ نکل کے ادھر مار اٹیک کر کے ہم ریلیکس کر دیں گے سچویشن کو اور پریشر ڈال دیں گے. کوالٹی بولنگ اٹیک ہے بھارت کا اور انہوں نے ہونے نہیں دیا. سو مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ جو انگلینڈ کی ٹیم ہے یہ جب تک کنڈیشنز ان کے موافق نہیں ہوتی ہیں نا یہ اس طرح سے نہیں ہے جیسے کہ آسٹریلین ٹیم ہے جو کہ ایڈجسٹ کر کے آپ کو تڑپائے گی. اچھا آپ کو لگتا نہیں کہ سلیکشن میں انہوں نے جس طرح نہیں تھے اور جو روٹ کو سلیکٹ نہیں کیا، ایسے پچز پہ اینکر کرنے والا ایک پلیئر آپ کو مست چاہیے تھا، انگلینڈ مس کر گیا یہ چانس؟ اینکر کی زیادہ مجھے تو بین ڈکٹ کیا ہے، اس کو ایک میچ بھی نہیں کھلایا انہوں نے. موین علی کو کھلاتے گئے ہیں جبکہ پتا بھی ہے کہ وہ بولنگ لیونگسٹن بھی تھوڑی بہت 2-1 اوور کر لیں گے. یہ میچ ونر تو ثابت نہیں ہوئے نا موین علی بال کے ساتھ. تو اس کو کھلاتے ہوئے ایٹ لیسٹ اسپن کو تو کھڑکاتے ہیں. وہ ریورس فلک آپ کو یاد ہوگا پاکستان میں انہوں نے برا حال کر دیا تھا مار مار کے. رمیز بھائی، انڈیا کی سکسیس کو اگر ہم تھوڑا دیکھیں آف لیٹ میں تو سب سے بڑی ریزن جو ہمیں نظر آتی ہے وہ ان کی بالنگ ہے. اور جب بالنگ نے ان کا کام کرنا شروع کیا 2-3 سال میں تو ایک آؤٹ اسٹینڈنگ سائڈ نظر آئی. آپ کے خیال میں جو بمراہ کا رول ہے اس ٹیم میں اور جس طرح وہ لیڈ کرتے ہیں، لیڈ فرام دا فرنٹ، وہ کتنا امپورٹنٹ ہوگا اور ساؤتھ افریقہ کے پاس کیا پلانز ہوں گے ان کو کیٹر کرنے کے لیے؟ دیکھیے بمراہ کی رائز ٹو گریٹنس جو ہے نا وہ بڑی گریٹ سٹوری ہے ایکچولی. اس لیے کہ وہ ایک ون ڈائمینشنل بولر سے وہ اب ہر طرح کی بال کر سکتے ہیں، ہر پچ کے حساب سے ایڈجسٹ کرتے ہیں. اور پھر وہ کئی بولرز کا یہ فیز آتا ہے 3 سال 2 سال 4 سال جبکہ وہ پیک پہ رہتے ہیں. سو یہ ان کا پیک پیریڈ چل رہا ہے جہاں پہ گیند کرانا چاہتے ہیں وہ بال ان کی بات مانتا ہے. سو یہ بڑی ایک یونیک سی بات ہے اور ہم سب بہت لکی ہیں کہ ہم اس طرح کی بولنگ پرفارمنس دیکھ رہے ہیں ایک ایسے فارمیٹ میں جہاں پہ زیادہ تر بولرز ڈیفینسو ہوتے ہیں. یہ مڈل میں آ کے بھی آفینسو ہوتے ہیں اور ان کو پتا ہے کہ کب چینج آف پیس کرنی ہے اور چینج آف پیس کوئی نہیں پڑھ سک رہا ہے. اتنی اچھا وہ ڈسپٹیو ان کے پاس ہے. تو بلکہ ساری جو ایک آپ نے سکسیس سٹوری پوچھی ہے نا مجھ سے انڈیا کی، وہ ہے کہ ہر ایک کا سکل لیول جو ہے پچھلے 2-3 سالوں وہ امپروو کیا ہے چاہے وہ کوئی بھی ہو. سو یہ کمپٹیشن آپس میں بھی ہے پوزیشنز کے لیے اور جنرل ایک طرح سے ایک سٹینڈرڈ جو ہے نا وہ بھی اوپر گیا ہے جس کی وجہ سے یہ آل راؤنڈ بریلینٹ ٹیم بن گئے. جی نہیں آپ پوچھیں. جی میں یہ کہنا تھا جس طرح آپ نے کہا کہ ان کی پرفارمنس کی طرف گئی، یہ انفارچونیٹلی ہمارے کلچر میں لڑکا پہلے پیک سے سٹارٹ کرتا ہے اور ڈکلائن کی طرف جاتی ہے. ارسپیکٹو دوسری کنٹریز کی بات کریں تو ہر کنٹری میں لڑکا امپروو کرتا ہے. بھارت کی جیسے آپ ایگزامپل دے رہے ہیں، تو یہ کیا ریزن بیسک لگتی ہے آپ کو اس پہ؟ دیکھیں یہ ماحول سے گریٹنس آتی ہے. آپ کو انوائرمنٹ سے نا آپ چیمپئنز بناتے ہیں اور جب آپ کا ٹربولنس رہتی ہے تو آپ کبھی بھی ایٹ پیس نہیں ہو سکتے ہیں. جو دیکھیں گریٹ رائٹرز ہیں نا جو کتابیں لکھتے ہیں وہ جنگلوں میں کئی دفعہ چلے جاتے ہیں جہاں ان کو پیس آف مائنڈ ملتا ہے. کئی یہاں پہ ویسٹ انڈیز میں گیانا میں مجھے ایک ملا تھا جو کہ کتاب لکھ رہا تھا لڑکا کہ جی میں یہاں آیا ہوں تاکہ مجھے کوئی ڈسٹریکشن نہ ہو. تو یہ جو ڈسٹریکشن ہوتی ہے نا یہ آپ سے ایک سکون چھین لیتی ہیں اور پھر آپ جو ہے وہ ایک پالیٹکس میں دھکیل دیے جاتے ہیں اننیسیسریلی. تو یہ جو ٹربولنٹ پیریڈ ہے نا یہ پاکستان کی کرکٹ کو نا نیچے لے جاتا ہے. سو وہ ایک جو کانسٹنٹ چاہیے ہوتا ہے نا وہ جو ببل میں رہ کے
آپ چیمپئن بننے کی کوشش کرتے ہیں وہ 6 مہینے چلتا ہے, اس کے بعد ڈسٹروائے ہو جاتا ہے. ویئرز بھارت میں یہ ببل مینٹین کیا گیا ارسپیکٹو کے چینج آف گارڈ ہوتا ہے BCCI میں یا نہیں ہوتا ہے. ان کی جو ایک پلاننگ ہے اس میں کوئی کسر نہیں رہتی ہے. سو پروسیس بہت اسٹرانگ ہے, ہمارا پروسیس بھی اسٹرانگ نہیں ہے اور بہت جگہ پہ کام ہونے والی ہے. ہم نیچرل ٹیلنٹ اور ایبلٹی پہ یہاں تک پہنچتے ہیں اور اس کے بعد جیسے ہی ہمیں کچھ ہماری اسمارٹنس چاہیے ہوتی ہے, جہاں پہ ہمیں 1 for all and all for one کھیلنا پڑتا ہے, وہاں پہ ہم رہ جاتے ہیں پیچھے, اس لیے کہ وہ ماحول نہیں ملتا ہمیں.